مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس کا عنوان ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں خوش دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، وہ ہماری کامیابی سے پریشان ہوتے ہیں، ہماری مسکراہٹ سے جلتے ہیں اور ہمیں گرانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ کبھی ہماری برائی کرتے ہیں، کبھی ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور کبھی ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب ہم اس مشکل سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اگر آپ کے خلاف دنیا کھڑی ہو جائے تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا آپ کے خلاف ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہی نہیں۔ یاد رکھیں، انسان منصوبہ بناتا ہے لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ انسان راستہ روک سکتا ہے لیکن رزق نہیں روک سکتا۔ انسان آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک انسان آپ کو گرانے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن اگر اللہ آپ کو اٹھانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی۔ بے شک اس لیے اگر آج کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کی زندگی مشکل بنا رہا ہے، تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ کچھ باتیں لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی رکھ دیا کریں۔ رات کے اندھیرے میں اپنے رب سے کہیں، یا اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے کسی کا برا نہیں چاہا، اگر میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو میرا فیصلہ تو خود فرما۔ پھر دیکھیں دل کو کیسا سکون ملتا ہے، کیونکہ جس معاملے کو آپ نے اللہ کے سپرد کیا ہے اس کا بوجھ پھر آپ کے دل پہ نہیں رہتا۔ ہاں، لوگ کہیں گے کہ ہم نے اسے بہت نقصان پہنچایا، لیکن انہیں کیا خبر، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بچانا چاہتا ہے تو دشمن کی سازشوں کو بھی اس کے حق میں بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں آنے والی رکاوٹیں بھی نعمت ہوتی ہیں، کیونکہ ممکن ہے جس راستے کو آپ اپنے لیے بہترین سمجھ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ اس راستے میں آپ کے لیے کیا نقصان ہے، اور جس راستے کو آپ مشکل سمجھ رہے ہوں شاید اسی راستے کے آخر میں آپ کی کامیابی لکھی ہو۔ اس لیے ہر بند دروازے پر غم نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ اس لیے بند کیا ہو کہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر ہو رب کے پاس۔ اور اگر آج لوگ آپ کو کم سمجھتے ہیں، آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پریشان نہ ہوں۔ آپ کی قدر لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، آپ کی عزت، آپ کی کامیابی اور آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک بس اپنا کردار اچھا رکھیں، کسی کا برا مت چاہیں، کسی کے حق پر قبضہ نہ کریں، کسی کی خوشی چھیننے کی کوشش مت کریں، اور اگر کوئی آپ کا برا چاہتا ہے تو اس کے جیسا بننے کے بجائے اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ بدلہ لینا آسان ہے مگر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا بہت بڑی طاقت ہے۔ اور ہاں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں فیصلہ فرماتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی مخالفت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور اگر کوئی آپ کی کامیابی برداشت نہیں کر رہا تو بس مسکرائیں اور دل سے کہیں کہ مجھے لوگوں کی سازشوں پہ نہیں، اپنے اللہ کے فیصلے پر یقین ہے۔ بے شک کیونکہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور جس شخص نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اسے کبھی بے سہارا نہیں کرتا۔ بس صبر رکھیں، دعا کرتے رہیں، اپنی نیت صاف رکھیں اور اللہ پہ کامل یقین رکھیں، کیونکہ انسان کی تدبیر محدود ہے، اگر اللہ کی قدرت بے حد و بے حساب ہے۔ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا وہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نہیں چھین سکتی، اور جو اللہ نے آپ کے لیے نہیں لکھا پوری دنیا بھی مل کر آپ کو نہیں دے سکتی۔ اس لیے دل کو مطمئن رکھیں، آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے، اور یقین رکھیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ کبھی بھی وہ دروازے ہمارے لیے بند نہیں کرتا جس میں ہمارے لیے خیر ہو، اور اگر کوئی دروازہ اللہ کے حکم سے بند ہو گیا ہے تو یقیناً آگے کھائی ہوگی۔
اور آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و شکر اور اپنے فیصلوں پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب کریں، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری جائز حاجات اور نیک مرادیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نبی کی روزہ اقدس کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ کے گھر کی بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔